شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سچ مچ آنے والی، کیا کچھ ہے وہ آنے والی، اور تم کیا جانو کہ وہ سچ مچ آنے والی کیا ہے۔ سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا تھا۔ سمود والے تو بہت خطرناک چنگھاڑ سے برباد کر دیے گئے، اور جو عاد والے تھے وہ بڑی زوردار گرج والی آندھی سے برباد کر دیے گئے۔ اللہ نے 7 راتیں 8 دنوں تک آندھی کو ان پر لگاتار جاری رکھ کر جڑ سے اکھاڑ ڈالا۔ اس قوم کو اگر تم دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ پوری قوم ڈھا دی گئی، جیسے کھجور کی کھوکھلی ڈالیاں جھڑ کر گر پڑی ہوں۔ کیا تمہیں اس قوم کا بچا ہوا ایک آدمی بھی نظر آیا؟ فرعون بھی آیا اور آ کر چلا گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بستیوں کو الٹا کر برباد کر دیا گیا جو سب کے سب گناہ گار تھے۔ ان سب نے اپنے پالنہار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں ایسا جکڑ لیا کہ ان کا دم نکل گیا۔ جب پانی ابلنے لگا تھا تو ہم نے تمہیں بہتی کشتی میں چڑھا لیا تھا۔ ہم نے اس کشتی کو تمہارے لیے یادگار بنایا تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ بس جب سور میں پہلی بار پھونک دیا جائے گا، زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں ٹکرا کر توڑ پھوڑ ڈالا جائے گا، اس دن وہ واقعہ ہو جائے گا جسے ہونا ہی تھا۔ اور اس دن آسمان پھٹ پڑے گا، اس کی بندش کمزور ہو جائے گی اور فرشتے اس کے کناروں سے ظاہر ہوں گے۔ اس دن تمہارے پالنہار کا عرش 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم سب کو حاضر کیا جائے گا اور تم میں سے کوئی ایک بھی چھپ نہ سکے گا۔ جسے اس کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ خوش ہو کر دوسروں سے کہتا ہوگا کہ یہ لو میرا اعمال نامہ، دیکھو پڑھو۔ میرا پکا خیال تھا کہ مجھے میرا حساب ملنا ہے۔ سو ایسا آدمی من پسند عیش میں ہوگا، اونچے درجے کی شاندار جنت میں جس کے میوے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کے گزرے ہوئے دنوں میں اچھا کام کر کے ساتھ لائے تھے، اب اس کے بدلے میں جی بھر کے کھاؤ پیو اور چین سے رہو۔ اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو فوراً چلائے گا کہ ہائے میری کم بختی، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ ملا ہوتا اور مجھے خود بھی نہ پتا ہوتا کہ میرا حساب کہاں ہے اور کیا ہے۔ کاش وہ فیصلہ کرنے والی موت ہی میرا خاتمہ کر ڈالتی، میرا مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا، میری بادشاہی اور میری حکومت سب برباد ہو گئی۔ اسے جکڑ لو، پھر اس کے گلے میں پھندا ڈال دو، پھر اسے جہنم کے بیچوں بیچ میں لے جا کر جھونک دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں باندھ کر گھسیٹتے ہی رہو جس کی لمبائی 70 گز ہوگی۔ یہ سزا ہے اس بات کی عظمت والے اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا اور غریب محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا۔ اسی لیے آج یہاں اس کا کوئی دوست باقی نہ رہا اور اسے زخموں کے دھون کا کھانا دیا جائے گا جسے ایسے گناہ گاروں کے علاوہ کوئی اور نہیں کھائے گا۔ میں ان سب چیزوں کی قسم پیش کرتا ہوں جو تمہیں دکھائی دیتی ہے اور ان سب چیزوں کو بھی جو تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ فرمان ایک عزت والے پیغمبر کا لایا ہوا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اپنے ایمان کا بہت کم خیال رہ گیا ہے، اور نہ یہ کسی خیالی قصہ کہنے والے کا قول ہے۔ نصیحت پر تم لوگ کم توجہ دیتے ہو، یہ تو رب العالمین یعنی تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اگر یہ ہم پر کوئی ایک بھی بناوٹی بات کہہ دیتے تو ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر تو ہم ان کی گردن کی رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی آ کر انہیں ہم سے بچا نہیں سکتا تھا۔ بے شک قرآن تو پرہیزگاروں کے لیے خوب اچھی نصیحت ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ تم میں سے کون اس قرآن کو جھٹلاتا ہے، اور بے شک یہ قرآن کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہو گیا، اور بے شک یہ سچ ہے کہ بھروسہ کرنے کے لائق۔ سو تم اپنے شاندار پالنہار کا نام لے کر اس کی پاکیزگی بیان کرتے رہو۔